بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بڑوں کی بات درمیان میں کاٹنا کیوں برا ہے؟ جواب: یہ بے ادبی ہے اور علم و حکمت سے محروم کر دیتا ہے۔ سوال: اسلام میں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: یہ دل کو نرم کرتا ہے اور رحمت الہی کو متوجہ کرتا ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ حسد کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب: وہ خود جلتا ہے اور دوسروں کا نقصان چاہتا ہے لیکن اپنے اعمال بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ سوال: دوسرے لوگوں کا مذاق اڑانے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: عزت مجروح ہوتی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سوال: وقت پر نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ مجلس میں شور شرابہ کرنے کا کیا گناہ ہے؟ جواب: ادب ختم ہوتا ہے اور نیک باتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سوال: کیا برائی میں کسی کی مدد کرنا گناہ شمار ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، برائی میں تعاون کرنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ قیامت کے دن اس کے حصے میں بھی ویسا ہی عذاب ہوگا جیسا اصل کرنے والے کے لیے ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنے والے کو دنیا میں کیا ملتا ہے؟ جواب: دل کا سکون، رزق میں برکت اور لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ سوال: دوسروں کو راستہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ صدقہ ہے اور معاشرتی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سوال: میٹھے بول بول دینے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: دلوں کو سکون ملتا ہے اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ سوال: پڑوسی کو بھوکا چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب: وہ حقیقی مومن نہیں۔ سوال: دوسروں کو دھوکا دینا کس کے برابر ہے؟ جواب: ایمان کے خلاف اور دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں۔ سوال: جھگڑالو انسان معاشرے پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جواب: وہ بھائی چارہ ختم کرتا ہے اور فتنے کو بڑھاتا ہے۔ سوال: موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال کس نقصان کا باعث بنتا ہے؟ جواب: یہ وقت ضائع کرتا ہے اور خاندان و عبادات سے دوری کرتا ہے۔ سوال: دوسروں کو معاف کرنے کا کیا اجر ہے؟ جواب: اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ سوال: قرض واپس نہ کرنے والا قیامت کے دن کس حال میں ہوگا؟ جواب: ظالم کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سوال: غصہ ضبط کرنے والے کو کیا خوشخبری ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند مقام عطا کرے گا۔ سوال: علم حاصل کرنا کس کے لیے فرض ہے؟ جواب: ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سوال: اسلام میں صفائی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: صفائی نصف ایمان ہے۔ سوال: رزق بڑھانے کا آسان عمل کیا ہے؟ جواب: رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوال: دنیا کا سب سے تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکشن رکھنے والا ملک کون سا ہے؟ جواب: جنوبی کوریا۔ سوال: دنیا کی سب سے پرانی اسلامی یونیورسٹی کون سی مانی جاتی ہے؟ جواب: جامعہ ازہر، قاہرہ، مصر میں۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ امانت داری کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: امانت دار معاشرہ اعتماد پیدا کرتا ہے، بے ایمانی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ سوال: وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟
جواب: وقت ضائع کرنے سے ترقی رک جاتی ہے۔ اسلام نے بھی نماز کے اوقات مقرر کیے تاکہ وقت کی قدر ہو۔ سوال: شادی کو اسلام میں کیوں سنت قرار دیا گیا؟ جواب: یہ نسل انسانی کی بقا، پاکیزگی اور معاشرتی سکون کے لیے ہے۔ سوال: اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیوں اہم ہیں؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل بار بار مجھے پڑوسی کے حقوق کی وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ پڑوسی وارث بنا دیا جائے گا۔ سوال: حدیث کی درجہ بندی میں کون سی کتابیں سب سے معتبر مانی جاتی ہیں؟ جواب: صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سوال: آپ یہ بتاؤ کہ روزہ کس وقت صحیح نہیں مانا جاتا؟ جواب: مسافر، بیمار، حیض والی عورت، شرطوں کے مطابق رخصت ملتی ہے۔ سوال: کسی چیز کو حلال یا حرام ثابت کرنے والا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید اور صحیح حدیث۔ سوال: خواب میں ہم بستری کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں ہم بستری یعنی جماعت دیکھنے کی تعبیر مختلف حالات پر منحصر ہے۔ نمبر 1، اگر شوہر بیوی کے ساتھ دیکھے تو یہ محبت، خوشحالی اور رزق کی علامت ہے۔ نمبر 2، اگر غیر محرم یا ناجائز تعلق دیکھے تو یہ گناہ، برائی اور توبہ کی ضرورت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں غیر محرم سے ہم بستری دیکھے تو یہ اس کے لیے آزمائش اور بدنامی کی وارننگ ہے۔ نمبر 4، کموارہ یا کمواری کے خواب میں جلد شادی یا نفسیاتی خواہشات کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، بعض علماء نے کہا یہ خواب اکثر انسان کے خیالات اور نفس کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، ہر بار حقیقت پر محمول نہیں ہوتا۔ خلاصہ: خواب میں ہم بستری بعض اوقات رزق و محبت کی علامت ہے، لیکن ناجائز صورت میں یہ گناہ اور شیطانی وسوسے کی نشانی ہے۔ اس پر توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ سوال: روزانہ کی نمازوں میں کتنی رکعات فرض ہیں؟ جواب: 17 رکعات۔ سوال: جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب: کیونکہ یہ حکم قرآنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذان کے بعد دنیاوی مصروفیات میں رہنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ سوال: تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس چیز سے کیا؟ جواب: عقائد کی اصلاح سے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو زیادہ یاد رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے؟ جواب: موت کو۔ سوال: کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔